السلام علیکم، میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایمکم کے پانی کا کوئی متبادل نہیں۔ ایمکم کے پانی نے کارکنان کو وہ محبت دی اور کارکنان کو وہ لائن آف ایکشن دی، کارکنان کو نظم و ضبط سکھایا، کارکنان کو اس ڈگر پہ چلایا، اور اتنی یعنی کہ ثابت قدمی سے کارکنان ان کے ساتھ چلتے رہے کہ اس طریقے کے کارکنان ہیں کہ وہ جب برا وقت آیا تو اس وقت بھی کارکنان ان کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ اب جب کارکنان کو اگر کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں کارکنان کو انہوں نے ایسا قابو کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر جب بھی ہوتا تھا کوئی بھی مسئلہ وہ کارکنان سے رجوع کرتے تھے۔ وہ کارکنان کہتے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا یا کرنا ہے، مگر جب ان کی رابطہ کمیٹی جو یہاں موجود تھی اور کارکنان کو فعال کرتی تھی، ان کے اور کارکنان کے درمیان میں فاصلے پیدا ہوئے تو الطاف حسین کی یہ چیز جو تھی، کارکنان کے اوپر جو ان کا انحصار تھا اور کارکنان کی جو ان کی طاقت تھی، جو انہوں نے ایک منظم طریقے سے تربیتی نشستیں کر کر کے اور فکری نشستیں کر کر کے ان کی ایک فکر کو چینج کیا تھا۔ کارکنان ایسے تھے کہ وہ الطاف حسین کی بات کو یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ایک صحیفہ ہوتا ہے، مگر الطاف حسین کی بات سے وہ انکار نہیں کرتے تھے، اور یعنی کہ الطاف حسین کے حوالے پہ کہتے تھے کہ جان بھی دیں گے، دل بھی دیا ہے، جان بھی دیں گے قائد تیرے لیے۔ تو وہ الطاف حسین کے ہی وہ تھا۔ بہرحال اس چیز کو جو مخالفین تھے انہوں نے کہا کس طریقے سے ختم کیا جائے، تو الطاف حسین کے اس 1 2 3 پہ جو خاموشی جلسے میں لاکھوں کے مجمع میں ہو جاتی تھی، اور وہ جو عوام کو یعنی کہ چھوٹے سے مسئلے پہ بھی اگر کوئی مہاجر کو یہ کہہ دیتا تھا کہ وہ پناہ گیر ہے یا بھیک مانگنے آ گئے تھے یا اس طرح کا، تو دوسرے دن ایک ایسی ہڑتال ہوتی تھی کہ وہ آدمی گھبرا جاتا تھا کہنے والا۔ اس کی بڑی مثال اور بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں یہاں شہر میں، کراچی میں۔ تو یہ کیا تھا کہ اس وقت ان کی ایک طاقت تھی اور وہ کارکنان کو موٹیویٹ کرتے تھے۔ کارکنان کسی مخالفین نے یہ تک سوچا کہ کسی طریقے سے یعنی کہ کارکنان کو ان کے کمزور کیا جائے یا کارکنان کی طاقت کو جو ان کا ہے وہ ختم کیا جائے تو الطاف حسین کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کسی قانون نافذ کرنے والے اور جو سول حکومت ہوتی ہے اس میں یہ نہیں تھا، ایک سیاسی طور پہ کسی کارکنان کو وہ ان کے ختم کر دیتی یا سیاسی طور پر ان کو وہ سیاست سے اور کارکنان سے جدا کر دیتی، تو اس کے لیے وہ حربے استعمال کیے گئے، انہی کے ہی لوگ استعمال کیے گئے، جو اب انہی کے لوگوں کو بھی ایک بہانہ مل گیا۔ ایک تو ان کی جو پٹائی میں یہ کہوں گا 9-0 پہ جو کارکنان کو ایک تقریر کر کے الطاف حسین نے ان کی بدعنوانیاں یہاں کے لوگوں کی بتائیں، الطاف حسین کے پاس جو پوچھی تھی رپورٹیں، تو جب کارکنان ان پہ حملہ آور ہوا، یہ بڑی موزد رہنما تھے، فاروق ستار، خالد مکو، بڑے بڑے رہنما وہاں موجود تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہماری پٹائی اور اس طریقے کے الزامات وہاں سے قائد لگائیں گے اور یہ کارکنان ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی تو اس پہ کارکنان سے ان کو الطاف حسین کا جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی وضع ہوئی۔ کچھ الطاف حسین نے بھی ایسا الطاف حسین کو موقع مل گیا، ریاست کے پاس فریاد لے جانے والوں کو لیے الطاف حسین کا وہ نعرہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین کو کارنر کر دیا گیا، اور کارنر ایسا کیا گیا ہے کہ ابھی بھی اگر کارنر سے نکال کے ان کو لایا جائے تو الطاف حسین سے بڑا اس وقت لیڈر نہیں ہے شہر کراچی کے اندر، پورے پاکستان میں۔ تو الطاف حسین کو آج بھی اگر قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے یہاں میدان میں اتار دیا جائے تو کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ الطاف حسین پہ سب سے بڑی بات جو ہے، جو عوام کو بری لگتی ہے، جو سب سے عوام میں جو کسی لیڈر کی جو بدنامی ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کرپشن۔
کرپشن الطاف حسین نے نہیں کی. الطاف حسین کے اوپر کوئی مخالف سے مخالف جو تھا ان کا بریگیڈیئر امتیاز اور پتہ نہیں کون کون جو پیسے لے کے آئے، جو وہ حبیب فیملی کا جو ایک معاملہ چلا تھا کہ پیسے دیے IGI کو، انہوں نے اسلم بیگ نے پیسے بھجوائے، تو وہ بھی الطاف حسین پہ ثابت نہیں ہوا. آج تک تو الطاف حسین پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہوا جس سے عوام بدزن ہوتی ہے، جس سے کارکنان بدزن ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ پارٹی کا قائد ہی کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے. تو ایسا کوئی الزام نہیں ہے. تو اور سب سے بڑا اس کا جو اچھا ثبوت یہ ملا کہ جب ان میں جدائی ہوئی ان کے یہاں کے ان کے جو رہنما تھے، انہوں نے وفاداری اپنی تبدیل کی اور وہ پاکستان بنا لی، تو انہوں نے ایک مقدمہ کیا جو لندن کی عدالتوں میں چلا. تو الطاف حسین نے اگر تمام جائیداد اپنے نام کی بھی ہوتی تو یہ مقدمہ MKM پاکستان نہیں جیت سکتی تھی، مگر الطاف حسین نے MKM کے نام پہ تمام جائیداد کی بھی تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ مقدمہ MKM جیتی اور الطاف حسین ایک ایسی جگہ منتقل ہو گئے اپنا، ان کے یعنی کہ مرتضی علی شاہ جنگ کے رپورٹر کے انتہائی غربت کے یعنی کہ جو حالات تھے، ان کے مالی پوزیشن خستہ حال تھی اور اس طریقے کی حالات انہوں نے بیان کیے تھے ایک مرتبہ. تو یہ حقائق ہے کہ انہوں نے اگر وہ کرپٹ آدمی ہوتا، تمام جائیداد جو تھی MKM کی وہاں کی یہاں کی اپنے نام پہ رکھتا، قائد تھا، بانی تھا، مگر اس نے ایسا نہیں رکھا. تو یہ ایک سب سے بڑی بات الطاف حسین کی آتی ہے کہ الطاف حسین کا متبادل نہیں ہے. اگر MKM کے لوگ الطاف حسین سے نالا تھے یا انہوں نے یہ کیا تھا، وہ بھی اگر ان کو توانائی نہیں ملتی بقول انیس احمد ایڈوکیٹ کے، اگر ان کو یہ طاقت نہیں ملتی ریاست کی اور یہ کہ بھائی اگر ہم الطاف حسین کے یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو شاید وہ کبھی الطاف حسین کے ساتھ اس طرح سے میدان عمل میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ بولتے الطاف حسین کے توڑ کے لیے واحد ریاست کو کارروائی کرنی پڑی، اور وہ بھی پاکستان مرد آباد کا جب نعرہ آیا، ان کے منہ سے وہ نعرہ نکلا وہ جذباتی عالم میں، تو وہ ان کے لیے تباہی کا باعث بنا. ان کو کارنر کرنا پڑا اور انہوں نے اعلان کر دیا ان سے برات کا، انہوں نے MKM پاکستان بنا لی. ادروائز جو تھے الطاف حسین کو سیاسی طور پہ ان کی تنظیم کا کوئی آدمی یہ کہہ کے نہیں نکال سکتا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی یا کسی ایجنسی کے وہ ہو گئے یا یہ ہو گئے یا راہ کے ایجنٹ کی بھی بہت سی باتیں آئی، مگر کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ ثابت کر دیا یا اس طرح ہو گیا. تو راہ کے ایجنٹ میں تو بہت سارے لوگ تھے جس میں یہاں کے بھی رہنماؤں کے نام آئے، وہ بھی گئے تھے، یہ دیکھا تو یہ تمام ایک پنڈورا بکس کھل گیا تھا. مگر بہرحال یہ یہاں سے شفاف ہو گئے. الطاف حسین ایک اس الزام لگنے کے بعد جس کی وہ معذرت کر کے وہ تھک گئے ہیں معافی مانگ کے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بعض لوگوں نے ایسے بیانات دیے، پاکستان کے بڑے جیت رہنما ہے سیاسی ماضی میں بھی، تو بلوچستان کے بھی، پختون برادری کے بھی اور تمام، مگر بہرحال انہوں نے تو آج تک معافی نہیں مانگی. عمران خان 9 مئی کی معافی نہیں مانگ رہا، تو الطاف حسین تو معافی مانگ کے تھک گیا ہے. تو اب یہ کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر الطاف حسین کی اس معافی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ان کی ماضی کی غلطیوں کو اگر جو کہ نہ کردہ یا کردہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو الطاف حسین سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے اس وقت. MKM چاہے 2-3 مرتبہ بنا لیں MKM کو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال الطاف حسین ہے اور وہ ایک سیاست میں بھی ایک زیرک سیاست نہ ہو گئے، اور اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ اپنے قوم کے وہ حقوق جو ابھی منجمد ہو گئے ہیں وہ پھر سے ان کے لیے جدوجہد کریں گے. اب ان کی پاکستان میں آنے کی بعد اگر وہ پاکستان میں سیاسی سرگرمی کی بھی اجازت ان کو اگر مل جاتی ہے تو وہ عناصر ان کے پلیٹ فارم پہ آنے کو تیار ہیں جو کل تک ان سے ناراض تھے. آفاق احمد بھی تیار ہیں، اور کچھ MKM پاکستان کے بھی ایسے رہنما ہیں جو ان کو پسند نہیں کرتے موجودہ قیادت کو، تو وہ وہاں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں. تو یہ اس لیے ہے کہ یہ صورتحال حقیقت یہی ہے. اب یہ ہے کہ ایجنسی کو لازمی MKM کے جو پاکستان کے رہنما ہیں وہ کہیں گے، جو پنجابی میں کہتے ہیں تھرڈ راکھی بنے گا، تو وہ یہ کہتے ہیں بار بار. اور الطاف حسین آئے گا تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں جو ہیں
تو یہ صورتحال جو ہے، اب الطاف حسین اس میں اپنے سیاسی سرگرمیوں کا بھی آغاز کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے الطاف حسین ایک طاقتور رہنما ہے آج بھی، اتنی عمر کے باوجود بھی وہ اہم، کیونکہ مہاجر عوام کو یہاں موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور یہ مہاجر عوام کو میدان عمل میں بھی وہی 1 2 3 کہہ کے خاموش بھی کر سکتے ہیں، وہی نظم و ضبط بھی برقرار رکھوا سکتے ہیں، وہی پاکستان کی رینجرز اور پاکستان کی آرمی کے لیے بڑے بڑے جلوس بھی نکلوا سکتے ہیں الطاف حسین آج بھی، اگر چاہیں وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی آرمی کے لیے، پاکستان کے چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے بڑے بڑے جلوس بھی نکال سکتے ہیں، اور ان کے لیے جلسہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کرشمہ ان کے پاس ہے، اور میں کہ یہ کرشماتی شخصیت ہے الطاف حسین۔ تو بہرحال الطاف حسین کے لیے دو رائے تو ہو سکتی ہے، مگر بہرحال پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سربلندی کے زیادہ بہتر سمجھتی ایجنسی اور پاکستان کی ریاست۔ ہم یہ سمجھتے ہیں الطاف حسین کے موجودہ جو بظاہر بیانات نظر آ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کے بھائی خواہ ہیں، اور پاکستان کی سربلندی، سالمیت، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی مسلح فوج کے لیے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کے لیے اپنی وفاداریاں پیش کرنے کو تیار ہیں، اور پاکستان کے وہ بنگارے ہیں، اور پاکستان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے اجازت دے دی جائے سیاسی سرگرمی کی۔ تو الطاف حسین کا اس وقت پاکستان میں کوئی متبادل نہیں ہے، اور نہ ان کا متبادل ہو سکتا ہے۔ جس طرح قائد اعظم کا کوئی متبادل نہیں تھا مسلم لیگ میں، اسی طرح ایم کیو کے اندر بھی پاکستان میں یا بیرون ملک میں کہیں بھی کوئی متبادل نہیں ہے الطاف حسین کا، یہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ بہرحال سرگرمیوں کی اجازت ان کو کب ملتی ہے، یہ انڈر پروسیس عمل چل رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ جمہوری عمل شاید اپنے پائے تکمیل پہ پہنچ جائے گا، اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت آن لائن ان کو ہیلو کی آواز گونجے گی شاید دوبارہ، اور جس طرح بابا مرزا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ عنقریب میں ہیلو کی آواز سنواؤں گا اپنے الطاف حسین کے جانے والوں کو، کیونکہ الطاف حسین ہی حقیقی اور مہاجر عوام کا اور مظلوم عوام کا لیڈر ہے، حقیقی رہنما ہے، جو جس مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے حقوق لینے والا ہے۔ السلام علیکم۔